بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سنے اور آپ پر درود نہ بھیجیں تو اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ ویڈیو اسی بارے میں آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ جب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سنے، آپ کا نام سنے، آپ کے سامنے اس کا ذکر ہو، اور جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہیں پڑھتے، یعنی درود ابراہیمی یا دیگر لمبے چوڑے درود کو چھوڑو، صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے، اور اگر یہ نہیں پڑھتے تو اس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت اہم ویڈیو ہے۔ آج ہم آپ کو اس بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ جب کوئی شخص اپنے نبی پر درود نہیں بھیجتا، یعنی جب اس کے سامنے اپنے نبی کا ذکر ہو اور وہ درود نہ بھیجے تو کیا ہوتا ہے۔ دوستوں، پہلے تو میں آپ کو اس بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ ویڈیو پارٹ 2 ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے اسی ٹاپک پر، جس پر میں نے کافی تفصیل سے بتایا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے نبی کا نام مبارک سنے اور آپ پر درود نہیں پڑھتا، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں، غیبی دنیا میں کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر آپ نے وہ ویڈیو میری نہیں دیکھی تو آپ ایک کام کیجئے، جب آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لینا تو میرے چینل کو شاکر نیٹ ورک اوپن کریں اور آپ کو درود نہ پڑھنے پر ایک ویڈیو نظر آئے گی، یعنی تھمبنیل ہوگا کہ درود نہ پڑھنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ ایک دفعہ اسے لازمی دیکھیے، ٹھیک ہے؟ یہ ویڈیو کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ پارٹ 1 دیکھ لیں تو اسے آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت بڑے محسن اعظم ہیں، یعنی اللہ پاک کے بعد اگر کوئی جس کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے تو وہ ہمارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سب سے بڑا احسان تو ہمارے نبی کا ہم پر یہ ہے کہ ہمیں آپ کے ذریعے سے ایمان کی دولت ملی، اور یقین مانے ایمان کی دولت کوئی معمولی شے نہیں، ایمان بہت عظیم چیز ہے۔ ایمان کے بعد دیگر چیزیں بھی ہیں جو اگر میں تفصیل سے بیان کروں تو ویڈیو کا رخ چینج ہو جائے گا۔ تو اپنے اصل موضوع پر رہتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بہت بڑے محسن اعظم ہیں۔ آپ کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں، اتنے کہ بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پوری انسانیت کے لیے سراسر رحمت ہی رحمت ہے۔ آپ نے تاریکیوں میں بھٹکتی ہوئی عقلوں کو ہدایت کا نور بخشا، اندھی دھندلی آنکھوں کو بصیرت عطا کی، اور بھاری بہرے کانوں کو حق کی آواز سننے کی قوت دی۔ آپ کی بعثت مبارکہ سے سوئی ہوئی عقلیں بیدار ہو گئی اور انسانی ضلالت و گمراہی سے نکل کر صراط مستقیم پر گامزن ہوئی۔ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا نبی بنانا اور ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا، یہ اللہ پاک کا ہمارے ساتھ بہت بڑی خیر والا معاملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ نہ صرف جنس و انس بلکہ چرند و پرند، نباتات و حیوانات، ہر چیز کے لیے سراپا رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ آپ کی شان بہت اونچی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو اپنا حبیب بنایا اور برز قیامت مقام محمود پر فائز کرنے جیسے بہت ہی بڑے شرف سے نوازا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہم پر اس عظیم احسان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا تو یہی ہے کہ ہم آپ پر، آپ کے ساتھ اپنی جان و مال، اہل و عیال اور تمام چیزوں سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر محبت و عقیدت کریں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کی مکمل اطاعت کریں، اتباع کریں، اور اس کے علاوہ جو سب سے مؤثر طریقہ علماء کرام فرماتے ہیں وہ ہے درود شریف۔ تو درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا زینہ ہے، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں خود قرآن مجید میں بڑے ہی پیارے اور مؤثر انداز میں اس حکم کو پورا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ بے شک میں اور میرے فرشتے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اے ایمان والوں، یہاں ایمان والوں کو بھی یہ خطاب ہے کہ تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجتے رہو۔ درود و سلام پڑھنے کے دنیا و آخرت میں فضائل و فوائد بے شمار ہیں۔ میں نے اس موضوع پر کافی ویڈیوز بنائی ہے جن میں کافی تفصیل سے بتایا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے ہمیں دنیا و آخرت میں کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور یہ ہماری زندگیوں کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ المختصر میں یہی کہوں گا کہ درود و سلام ایک ایسی لازوال دولت ہے، ایک ایسا خزانہ ہے جسے حاصل کرنے والے کی دنیا سنور جاتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جسے جو علماء کرام ہیں ہمارے، وہ حضور سے ہماری محبت کی نشانی قرار دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص نہیں جانتا کہ حضور سے محبت کیسے کرے یا حضور سے اپنی محبت میں اضافہ کس طرح کرے، تو اس کے لیے علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ اتباع سنت کو اپنائیں، آپ کی اتباع سنت کریں۔ ایک اتباع سنت
اور دوم درود شریف کی کثرت۔ اس کی برکت سے حضور سے ہماری محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، کب تک؟ جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ، سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ تو اپنے ایمان کی بقا کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر، خود اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور سے محبت کرنا، یہی ہمارے ایمان کی جڑ ہے۔ اسی کے ذریعے ہم آپ کی سنتوں کو زندہ رکھتے ہیں اور آپ کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے پہلے کہا کہ اس محبت کے اظہار کا جو سب سے بہترین جو طریقہ ہے نا، جو علماء کرام ہمیں بتلاتے ہیں، وہ تو درود شریف ہے۔ درود شریف اور اتباع سنت۔ تو بندہ جتنی زیادہ درود شریف کی کثرت کرے گا، اتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ روحانی قرب نصیب ہوگا۔ اس کے علاوہ درود شریف پڑھتے رہنا یہ ایک عبادت ہے، عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اس پر بندے کو فائدہ بھی ملتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ لیکن اس بندے کے بارے میں سوچیں جس کے سامنے اپنے نبی محترم کا نام مبارک ذکر کیا جائے، وہ اپنے نبی کا نام سنے، مگر کیا ہے کہ اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بھول جائے یا نہ کہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت تنبیہیں فرمائی گئی ہے، جو اپنے نبی محترم کا نام تو سنتے ہیں، مگر کیا ہے کہ آپ پر اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے درود نہیں بجتے۔ ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کی موجودگی میں میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اندازہ لگاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت عالم ہے اور رحمت عالم ہوتے ہوئے اس قدر سنگین وعید اس بیان کو کتنا جو ہے نا خطرناک بنا دیتی ہے۔ یعنی جب کوئی شخص اپنے نبی پر آپ کا نام مبارک سننے کے بعد درود بھیجنے میں سستی کرتے ہیں، تو ایک تو وہ بے شمار روحانی فوائد و برکات سے محروم ہوتا ہی ہوتا ہے، مگر اسی کے ساتھ اللہ کی رحمت سے دوری کا خطرہ مول لے لیتے ہیں۔ اور تو اور حدیث مبارکہ میں اس عمل کو، اس مختصر سے عمل کو نظر انداز کرنے والوں کے لیے بہت سخت قسم کی وعیدیں بیان کی گئی ہے، جو اگر کوئی صاحب عقل بندہ سن لینا تو اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ یعنی وہ اگر اس کے سامنے ان وعیدوں کو سننے کے بعد اس کے سامنے اپنے نبی محترم کا ذکر لاکھ مرتبہ بھی ہو، تو اگر لاکھ مرتبہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا، کیوں؟ کیونکہ وعیدیں اتنی سخت قسم ہی کی ہیں کہ بندے کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ سب سے اہم بات تو حدیث میں جو بیان کی گئی ہے درود شریف نہ بھیجنے والے کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ اسے شخص کو بخیل قرار دیا گیا۔ اللہ کی پناہ، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ دوستوں، آپ خود سوچیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مشکل سے 2 سیکنڈ لگتے ہیں۔ لیکن اس شخص کی کتنی بڑی بدبختی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اس کے سامنے ذکر کیا جائے اور وہ یہ مختصر سا جملہ کہنے سے محروم رہے، محروم اپنی غفلت کی وجہ سے رہتے ہیں۔ اگر سستی نہ کرے، غفلت کا مظاہرہ نہ کرے، تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا تو یہ کوئی مشقت والی بات نہیں ہے۔ ہر بندہ ہر جگہ بالکل بآسانی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ مختصر سے جملے اگر کہہ لیں تو کیا عرض ہے، اور اگر نہ کہیں تو سخت قسم کی وعید یہ بھی ہے کہ درود نہ پڑھنے والا اللہ کی رحمت سے بہت 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 دور ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر سب سے بڑا وبال یہ ہوتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی بندہ دعائیں مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں، مگر دعائیں ظاہری اسباب کے طور پر قبول نہیں ہوتی۔ آخرت میں تو بالکل ثواب اس کو ملے گا، لیکن دنیا میں اس کے لیے قبولیت روک دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے نبی پر درود نہیں بھیجتا۔ اور حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس نے مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ اکبر! اندازہ لگاؤ، کیا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ تو بہرحال جو درود نہیں پڑھتے انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کس قسم کی جو ہے نا سخت وعیدوں کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بچائیں۔ جب بھی اپنے نبی محترم کا نام مبارک سنیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں۔ ایک تو وعیدوں سے امان بھی ملے گی، اور دوم یہ ہے کہ بے شمار انعامات بھی حاصل ہوں گے۔ تو ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب تک مجھ پر درود شریف نہ پڑھا جائے تو کوئی بھی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ یعنی اللہ پاک اسے قبولیت سے روک لیتے ہیں، فرشتے اسے اللہ پاک کی بارگاہ تک لے کر جاتے ہی نہیں ہیں۔
لیکن جب درود شریف دعا میں آ جائے تو فرشتے فوراً اس سے آسمانوں کو چیرتے ہوئے فوراً اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں، اور جہاں پہنچ کر ہماری دعائیں شرف قبولیت پا لیتی ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے، آدمی کی دعا آسمان و زمین کے درمیان لٹکتی رہتی ہے۔ اب یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ ہماری دعائیں ہماری امیدوں کا سہارا ہوتی ہے، لیکن صرف ایک چھوٹے سے عمل کی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی غفلت، اپنی سستی کی وجہ سے آسمان و زمین کے درمیان لٹکتی رہ جائیں۔ تو کوشش کیجئے اپنے نبی پر درود شریف کثرت سے بھیجیں۔ اس کے علاوہ بھی جب بھی آپ کے سامنے حضور کا نام مبارک لیا جائے تو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں۔ پڑھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، لیکن یہ کہ آپ وعیدوں سے بچ جائیں گے، اور نہ صرف وعیدوں سے بچیں گے بلکہ بے شمار فضائل کے حقدار بھی بن جائیں گے۔ کیسے حقدار؟ اس بارے میں آپ کو میرے چینل پر درجنوں ویڈیوز مل جائیں گی، تو آپ انہیں ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سنگین قسم کی وعیدیں حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ یہ ایک انتہائی سنگین وعید ہے۔ جو آخرت پر جنت کا راستہ بھول جائے اس کی ناکامی میں کیا چیز عائل رہ جاتی ہے۔ خدا را درود کی اہمیت کو پہچانیں، اپنے نبی پر، اپنے نبی کا جب بھی نام مبارک سنیں تو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ اس سب کے علاوہ درود نہ پڑھنے والوں کے لیے بدبختی، ذلت، جہنم اس کا ٹھکانہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی زیارت سے محرومی جیسے سخت وعیدیں بیان کی گئی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ و مامون رکھے۔ اس عمل کی مزید سنگینی کو واضح کرنے کے لیے ایک حدیث میں بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہر زینے پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا۔ جب خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کی وجہ پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے، اور جب میں نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ کون؟ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، مگر وہ آپ پر درود نہ بھیجے، اور میں نے اس پر آمین کہا۔ ان وعیدوں کا مجموعی اثر خاص طور پر جنت کا راستہ کھو دینا اور جبرائیل امین علیہ السلام کی بددعا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، یہ بہت بڑے روحانی نقصان اور اللہ کی ناراضگی کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ اور بس یہ نہیں کہ بندہ صرف انعامات سے محروم رہ جاتے ہیں، بلکہ یہ انتہائی سخت قسم کی وعیدیں منفی نتائج کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ کیا جبرائیل علیہ السلام کی بددعا کم تھی اور پھر رحمت عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کہنے نے کس خطرناک حد تک اس کی سنگینی کو بڑھا دیا؟ تو اپنے نبی محترم کا نام جتنی مرتبہ بھی سنیں، کوشش کیجیے ہر مرتبہ، وگرنہ ایک مرتبہ آپ کا مبارک نام سننے پر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہیں۔ ہر مرتبہ کہیں تو بہت اچھا ہے، نور علی نور ہے، ورنہ ایک مرتبہ آپ پر درود لازمی بھیجیں، ٹھیک ہے؟ یقین کریں اگر آپ حضور کا نام مبارک سننے کے بعد آپ پر درود نہ بھیجنے کے نقصانات اور وعیدیں تفصیل کے ساتھ سن لینا، تو آپ 1000 بار بھی اگر حضور کا نام مبارک سنیں تو ہر مرتبہ درود بھیجنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو بس میرے دوستوں، آپ کوشش کیجئے اپنے نبی کا نام مبارک جتنی مرتبہ بھی سنیں، جتنی مرتبہ بھی آپ کے سامنے حضور کا ذکر مبارک ہو، آپ کا نام لیا جائے، ہر مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجئے۔ پڑھنے میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا، مشکل سے 2-3 سیکنڈ لگتے ہیں، اور ہے بھی مختصر سے جملہ، لیکن اس مختصر سے جملے کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اتنے کہ اگر میں اس کو بیان کروں تو ویڈیو گھنٹوں چلے جائے گی، میرے لیے بنانا اور آپ کے لیے دیکھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو بہرحال آپ پوری کوشش کیجئے ہر مرتبہ حضور کا نام مبارک سنتے ہی فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ ایک تو اس کی برکت سے کیا ہوگا کہ آپ ان سخت وعیدوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور دوم جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل درود بھیجتے رہتے ہیں ان کے لیے حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ بے پناہ اجر و ثواب بیان ہوئے ہیں۔ تو آئیے اور ابھی سے اس بات پر اس پر ڈٹ جائیں، اس پر قائم رہیں کہ جب بھی ہم اپنے نبی کا نام سنیں، آپ کا ہمارے سامنے ذکر مبارک ہو تو فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اور ہر مرتبہ کہنے کی کوشش کریں، چاہے 1000 مرتبہ صحیح۔ اس کے علاوہ اپنے روزمرہ کے معمولات میں درود شریف کو شامل کر لیں، اگر زیادہ نہ صحیح 313 مرتبہ ہی صحیح۔ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنا ایک راز ہے۔ کیسا راز؟ تو بہرحال اگر آپ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے اس کے راز جاننا چاہتے ہیں، یعنی اگر آپ 313 مرتبہ ایک دن میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، مجھے میری زندگی میں اللہ پاک کیا کیا معجزات دکھاتے ہیں، میں بہت پریشان ہوں،
ہر وقت مشکلات میں گھرا رہتا ہوں، نہ مجھے دین کو سکون، نہ مجھے راتوں کو چین کی نیند۔ تو میں اگر 313 مرتبہ درود شریف آج سے اور ابھی سے پڑھنا شروع کر دوں تو میرے حالات کیسے بدلتے ہیں، اللہ پاک میرے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں، 313 مرتبہ کیا راز ہے، اس کے اندر کیا اسپیشل چیز ہے، اس بارے میں آپ کو میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کے پن کامنٹ میں جائیں، آپ کو ایک لنک ملے گا جس کا ٹائٹل ہوگا کہ ایک دن میں 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔